ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ میرے دوستو، یہ جو زندگی ملی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ملی ہے۔ یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ کمزور ہے، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ اس دنیا کو ختم ہو جانا جو آج ہمیں اتنی قوی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا افضل اعلیٰ بہتر، کم و بیش 18,000 مخلوق میں سب سے اچھا ہمیں بنایا، کیونکہ ہم افضل ہیں۔ اللہ نے انسان بنایا اور انسان پر کچھ چیزیں فرض کر دیں، جس میں سے ایک نماز بھی ہے۔ ایک نماز بھی میرے بھائیوں، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اس نماز میں ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ یہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ یہ نماز مومن کے چہرے کو روشن کرتی ہے۔ یہ نماز ہی تو ہے، نماز ہی تو ہے جس سے بندہ کامیاب ہوگا۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلو، تھوڑا غور دو اس بات کے بارے میں، تھوڑا غور کرو کہ شیطان مردود کیوں ہوا، شیطان ناکام کیوں ہوا، شیطان کس وجہ سے جہنم کا حقدار ہوا ہے، اللہ کے نافرمان میں کس وجہ سے آیا ہے، کس لیے وہ اللہ کا نافرمان بنا۔ اللہ تعالی نے حکم دیا شیطان کو۔ تھوڑا غور کریں آپ سب اس بات کے بارے میں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر غور کریں کہ اللہ کی قسم ہم شیطان سے بڑی ہلاکت میں آ جائیں گے اگر ہم اس چیز سے نہ بچیں گے۔ تھوڑا غور کریں اس بات کے بارے میں کہ شیطان کی ہلاکت تو کیا ہے، اس سے بڑی ہماری ہلاکت ہے، ہماری ہلاکت ہے، اس سے بڑی پریشانی ہماری ہے اگر ہم نے ایسی غافل والی زندگی گزار دی۔ شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ شیطان کو غرور ہوا، تکبر ہوا، اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کب اللہ کو کرنے کو منع کیا؟ وہ تو اللہ کی اطاعت پہلے بھی کرتا تھا، تو اس نے حضرت آدم کو انکار کیا سجدے کو، اللہ کو حکم توڑ دیا۔ جب اس نے اللہ کو حکم کو توڑ دیا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ مردود بن گیا۔ ایک سجدہ نہ کرنے پر وہ مردود ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا۔ اور قیامت کے بعد پھر دیکھو اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ مردود کیوں ہوا؟ وہ ناکام کیوں ہوا؟ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا۔ اور آج دیکھو اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اللہ نے 5 نمازیں ہم انسانوں پر فرض کی ہیں۔ اور غور کرو کہ آدم کو ایک سجدہ نہ کرنے پر ناکام کر دیا، اور ہم دن میں 5 فرض نمازیں چھوڑ کر بالکل نفران ہوتے ہیں، بے فکر ہوتے ہیں۔ کوئی غم، ٹینشن، تکلیف، کوئی پریشانی ہم پر ظاہر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے بڑے حکم کو توڑ دیا، ہم اتنے بڑے حکم کو جھٹلا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے آدم کو منع کیا، ہم اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ تم تھوڑا غور کرو، سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ آدم کو؟ انبیاء کو؟ کس چیز کو کرتے ہیں؟ فرشتوں کو؟ نہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی سجدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم نماز چھوڑتے ہیں، نمازوں سے دور ہوتے ہیں، تو ہم کس کا انکار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ جب ہم نے نمازیں چھوڑیں، اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، دن میں 5 مرتبہ اللہ بلاتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ 5 مرتبہ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے۔ کتنے بندے جو انکار کر بیٹھے ہیں، کتنے بندے جو نافرمانی میں مبتلا ہیں، جو اللہ کے حکم کو توڑ کر بیٹھے ہیں۔ 5 وقت کی نماز چھوڑ کر وہ اپنی زندگی میں مغن ہیں، وہ نفران ہیں، اپنے آپ کو ٹینشن فری سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ آزاد سمجھتے ہیں، حالانکہ آزاد نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم پر نماز فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اور نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور یہ نماز تمہاری قبر میں وہ حصہ بنے گی کہ جو دنیا میں انسان تمہارا وہ حصہ نہیں بن سکتا۔ یہ تمہیں قبر میں بھی راحت پہنچوائے گی۔ انسان کون راحت پہنچا رہا ہے؟ بتاؤ۔ بیٹا باپ کی نہیں سنتا ہے، باپ بیٹے کی نہیں سنتا ہے، باپ بیٹے میں بنی نہیں رہی، بھائی میں بنی نہیں رہی، گھر میں اختلاف ہے،
آپس میں لوگ بولنا پسند نہیں کرتے، آپس میں لوگ محبت نہیں رکھتے۔ اب تو صرف مطلبی زمانہ سا ہو گیا ہے، کوئی کسی کو بغیر مطلب کے یاد ہی نہیں کرتا ہے۔ ہمیں دیکھتا ہے یہ نماز ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، حشر میں یہ ساتھ دے گی۔ ہم دنیا کے طلبگار ہو رہے ہیں، دنیا کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑ کر، نماز کو چھوڑ کر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کی قسم، نماز اللہ کا وہ حکم ہے جو ہم پر فرض ہے۔ نماز کا حساب، جیسے آج ہم دنیا میں جب کوئی کمی پوری ہو جاتی ہے تو کسی نہ کسی چیز سے کم اویسی کرتے ہیں، کل اللہ تعالیٰ بھی اس کی کم اویسی کرے گا۔ کم رہ جائے گی تمہارے نفلوں سے پوری کرے گا، تمہارے حج، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری نماز، ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ تم اپنا آپ کو غافل نہ سمجھو، تم اپنا آپ کو آزاد نہ سمجھو۔ ابھی آزاد نہیں ہیں ہم، کوئی آزاد نہیں ہے یہاں۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ کے حکموں کو ادا کرنا پڑے گا۔ شیطان ایک سجدے کا انکاری ہوا، وہ ناکام ہو گیا، مردود ہو گیا، اور ہم نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کر کر بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑ کر بیٹھے ہیں۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اگر فرض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوئیں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی، اور زکوٰۃ کی کمی نفلی زکوٰۃ سے پوری کی جائے گی۔ تو کل اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب لینے والا ہے، ہم سے پوچھ کرنے والا ہے، ہم سے پوچھے گا۔ اگر ہماری نمازیں کم ہو گئیں، ہمارے فرض کم ہو گئے، جب ہم فرض نہیں پڑھیں گے تو نفل کہاں سے پڑھیں گے؟ میرے بھائیو، ہم کو چاہیے فرض نہ چھوڑیں، نمازیں نہ چھوڑیں۔ میرے اللہ کی قسم، اس کا حساب ہونا ہے، حساب دینا ہے، اور وہ انسان بہت بد نصیب ہوگا، بہت بد نصیب ہوگا جو وہاں فیل ہو جائے، جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ سے دور ہو جائے، جس سے اللہ دور ہو جائے، اس کا پھر کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح۔ آج دنیا کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں، لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، جبکہ لوگ ہمیں وہاں ساتھ نہیں دیں گے، لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن ایک دوست کو دوسرے دوست کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے، لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے حکم پر چلیں، ہمیں چاہیے ہم اپنی نمازیں ادا کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے نافرمان والے کام کیوں کرتے ہیں؟ شیطان والے کام کیوں کرتے ہیں؟ فرعون نے، حامان نے، قارون نے، شداد نے، نمرود نے، یہ اللہ کے بڑے بڑے جو شیطان ہیں، فرعون، ابلیس، ہاں شیطان، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے حکم ہی تو توڑے، اللہ کو ناراض ہی تو کیا، اللہ کے حکم کے خلاف ہی تو زندگی گزاری۔ انہوں نے اللہ کے حکم توڑ کر زندگی بتائی، انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ کے حکموں کو نہیں اپنایا۔ جو وقتی بادشاہ تھے، وقتی دنیا میں انسان تھے، جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا، وہ انسان دیکھو کیسے ناکام ہے، آج کیسے ناکام ہے۔ میرے اللہ کی قسم، اگر مال و دولت سے کچھ ہوتا، مال و دولت سے انسان کامیاب ہوتا، ہاں اگر اللہ مال و دولت سے راضی ہوتا تو فرعون آج کامیاب ہوتا، شداد کامیاب ہوتا، یہ بڑے بڑے وقتی بادشاہ کامیاب ہوتے۔ تم کیا سوچتے ہو اللہ مال سے کامیاب کرے گا، خوبصورتی سے، ڈگریوں سے، عہدوں سے؟ نہیں 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 نہیں، یہ عقلوں سے، صلاحیتوں سے، سمجھداریوں سے، عہدوں سے، بڑے بڑے مقاموں سے، عزت و عیش و عشرت والی چیزوں سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تو اس بندے سے پیار کرتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے کو کامیاب کرتا ہے جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، اللہ کے نبی کا حکم ہو، جو اللہ کے حکم پر چلتا ہو، پھر وہ فقیر ہو یا بادشاہ ہو، کالا ہو یا گورا ہو، پھر وہ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، اللہ اس انسان کو کامیاب کرے گا۔ اللہ کے وہاں یہ مال و دولت،
یہ عہدے، یہ ڈگریاں، یہ شکلیں، یہ کالے گورے، یہ نہیں چلتے ہیں، یہ نہیں چلتے ہیں۔ اللہ کا وہاں چلتا ہے اعمال اعمال اعمال۔ کیسے اعمال کر آئے ہو؟ کیسا عمل کر آئے ہو؟ اگر دنیا میں ساری زندگی غم میں گزار دی، پریشانی میں گزار دی، تم نے کبھی خوشی نہیں دیکھی، لیکن زندگی میں دین نہیں تھا، اللہ نہیں تھا، اللہ نہیں تھا، نبی نہیں تھا، اللہ کی محبت نہیں تھی، نبی کی محبت نہیں تھی، زندگی میں اللہ کے حکم نہیں تھے، نبی کے طریقے نہیں تھے، تو میرے اللہ کی قسم اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کی زندگی میں دین نہ ہوا، کلمہ نہ ہوا، اللہ نہ ہوا، نبی نہ ہوا، پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، اس پر پھر اللہ رحم نہیں کرے گا۔ اللہ رحم کرے گا اپنے ایمان والے بندوں پر، اللہ محبت کرے گا اپنے نیک بندوں سے، فرما بردار بندوں سے۔ ہاں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے راضی نہیں ہوتا، اللہ ان سے ناراض رہتا ہے۔ جو اللہ کے حکم توڑتے ہیں، جو اللہ کے حکم چھوڑتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بشر کرتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تھوڑا غور کرو کہ ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے، کدھر گزر رہی ہے۔ کل ہم سے اس کا حساب ہونا ہے، اور آج ہم غور کریں ہماری زندگی کدھر بیت رہی ہے، ہم کدھر دوڑ رہے ہیں، ہماری دوڑ کس طرف لگ رہی ہے۔ اللہ اس پر کامیاب نہیں کرے گا میرے بھائیوں، میرے دوستوں۔ تھوڑا غور کرو اپنی زندگیوں پر، غور کرو اپنی زندگیوں پر، لوٹ آؤ اپنے اللہ کی طرف۔ میرے اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ اپنی نمازیں ادا کرو، اپنے جو اللہ کے حکم ہیں ان کو پورے کرو، اللہ کے حکم پر زندگی بشر کرو۔ دنیا تو ہاتھوں سے نکل ہی رہی ہے، اس کے چکر میں اپنے آخرت بھی نہ نکالو، اپنی آخرت کو بھی تباہ نہ کرو، اپنی آخرت کو ضائع نہ کرو۔ میرے اللہ کی قسم وہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامیابی بہت بڑی ناکامیابی ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی یہ ایک جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے، اور ناکامی تو ناکامی ہوتی ہے، اور دنیا کی کامیابی یہ کوئی ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور یہاں کی ناکامیابی اس ناکامی کا کیا ہے جو ایک دن ناکامی ختم ہو جائے اور کامیابی بھی ختم ہو جائے۔ ناکامیابی وہ ناکامیابی ہے جو کبھی نہ ختم ہو، جو لامحدود ہو جائے، اور کامیابی وہ کامیابی جو کبھی نہ ختم ہو، جو ہمیشہ کے لیے بندہ کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے، پھر موقع رہتا ہے، پھر کامیاب ہو جاؤ، پھر کامیابی کی تیاری کر لو، پھر کامیاب ہو جاؤ، پھر موقع ہے۔ لیکن اگر کامیاب ہو جائے تو بندے کے پاس پھر بھی ایسے چانسز ہو جاتے ہیں کہ ناکام ہو سکتا ہے۔ اسے اپنے عہدے کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، سنبھل کے چلنا پڑتا ہے، فکر مند ہونا پڑتا ہے۔ اس عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے بندے کو سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ اور ایک دن آتا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس کا وقت مقرر کیا گیا تھا کہ فلاں وقت پر اس کی روح نکال لی جائے، اس کو جو زندگی دی تھی مکمل کرنے کے بعد اس کی روح اس کی نکال لی جائے، اور اس کو اس کے رب کے پاس لے کر جایا جائے۔ جب موت آئے گی ایک جھٹکے میں اس کی کامیابی ختم، اس کی مال و دولت پہ اس کی حکومت ختم، ہاں اس کے عہدے ختم، ڈگری ختم، اس کی پوسٹ ختم، اس کا مرتبہ ختم، اس کی محبت ختم، دنیا سے یہ ختم، اس کا سب کچھ ختم۔ اب دیکھو اس نے دنیا میں کیا کیا۔ دنیا میں انسان مال کے ساتھ نظر آتا ہے، مال کے ساتھ دکھتا ہے، مال کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ میرے اللہ کی قسم کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے وہاں مال کے ساتھ نہیں، اعمال کے ساتھ دنیا میں مال کے ساتھ ہونا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اور آخرت میں مال کے ساتھ اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مال نہیں، اعمال چلیں گے۔ پھر بندے کے اعمال دیکھو کیسے ہیں، اعمال پر فیصلہ ہوگا، مال پر نہیں، اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، خوب مال کما لیا دنیا کی دوڑ میں دوڑتے، اب اس آخرت کے لیے اعمال کی تیاریاں کرو کہ اعمال کتنا باقی ہے، کہیں اعمال کا خزانہ خالی نہ پڑا ہو اور مال کا خزانہ بھرے جا رہے ہوں۔ یاد رکھنا، کل اگر ہماری نیکیاں کم پڑ گئیں، برائیاں زیادہ ہو گئیں، پھر کیا ہوگا؟ اگر برائیاں ہماری اتنی ہو گئیں، اتنے گناہ ہو گئے کہ ہم اگر لوگوں کے فیصلے اپنی نیکیوں سے کریں اور نیکیاں بھی کم پڑ گئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، سنبھل جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے حکموں پر، آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف، آ جاؤ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہوئے اپنے اللہ کی یاد میں، اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اسی میں کامیابی ہے۔
कल इसका हमें जवाब देना है, हमसे इसका इंसाफ होना है, हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में अल्लाह को बताना है। अल्लाह पूछेगा और ये ईमान वाले का यकीन है कि वाकई अल्लाह पूछेगा, और ईमान वाले इसकी तैयारी करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। याद रखना, कभी अनजान न होना, कभी अनजान न होना अपने अल्लाह से, कभी अपने अल्लाह का हुक्म न तोड़ना, कभी अपने अल्लाह की नमाज न छोड़ना। एक सजदे की बदौलत शैतान नाकाम हुआ है और हम जना कितने सजदे छोड़कर गाफिलों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाइयों, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, अपने अल्लाह की तरफ आओ। इसी में कामयाबी है। अपनी नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, अपने अल्लाह को राज़ी करो और राज़ी करते 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 मर जाओ, इसमें कामयाबी है। वरना याद रखना, अगर हमने अल्लाह को नाराज़ कर दिया फिर बहुत बड़ी नाकामी हमारे मुक़द्दर होने वाली है, फिर बहुत बड़ी नाकामी हमारा इंतज़ार कर रही है, और हम नाकाम होना नहीं चाहते। हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम नाकाम नहीं होना चाहते, हम कामयाब होना चाहते हैं। तो हमें जन्नत की तैयारी करनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना चाहिए, हमें अल्लाह के हुक्म पर चलना चाहिए, हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। मेरे भाइयों, सोचो ज़िंदगी के बारे में, न जाने कितने आए, न जाने कितने चले गए, और एक दिन हमें भी इस दुनिया को खैर बात बोल देना है। हम भी उसी लाइन में खड़े हैं जिसमें हमारे बाप दादा खड़े थे, उनके बाप दादा खड़े थे, उनके बाप दादा खड़े थे। आज हम भी उसी लाइन में हैं, जैसे वो चले गए ऐसे हम चले जाएंगे। थोड़ी फ़िक्र करें अपने ईमान के बारे में।